بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعید عباس بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم فور نیوز۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم وقت نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا ہے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال کا نواحی علاقہ ہے قصبہ اس کے اندر، جہاں پر 2.5 سال قبل جو ہے وہ ایک 11 سالہ بچی اغوا ہوئی، جس کے بعد پولیس نے بڑی مشکل سے مقدمہ تو درج کر لیا، مگر مقدمہ درج کرنے کے بعد تاحال آج تک وہ اس بچی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس کے حوالے سے پولیس کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ورثہ ہیں، اس کے والد ہیں، والدہ ہیں، وہ رو رو کر نڈھال ہیں، اور تھانے اور ڈی پی آفس کے چکر لگا لگا کر ان کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو تاحال اپنی بچی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں، ان کے ورثہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بتائیے گا، آپ کی بچی 2.5 سال ہو گیا اغوا ہوئے، کیا کیا پولیس نے ابھی تک؟ کچھ نہیں جی، کی کرنا انہوں نے جناب، ابھی تک کوئی سن ہی نہیں رہا۔ 2.5 سال ہو گئے نے، ڈی پی او دے چکر لگائے، کہاں کہاں ہم نہیں گئے۔ کیا کوئی پیسے بھی مانگ رہا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ اے جی سب انسپکٹر امتیاز صاحب ہے جی، وہ نام ہے تشویشیدہ جناب، کچھ انہیں پہلے مثل واسطے 2,000 لیا، پھر 3,000 انہیں کوئی ایپلیکیشناں دیتیاں، انہیں آکھیا بھی اے نا شو کرنے اسی 2 بندے تو وپار منگیا اسے بچی دے بارے دے وچ، انہیں آکھیا ٹھیک ہے جی اسی ایپلیکیشناں لینا 3,000 دی، 3,000 روپیہ اسی دیتا، 5,000 لے گیا، پھر انہیں شام کال کر دیتی، میں نے کہندا ₹1,00,000 لینا جی، مثل کھڑی گئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ورثہ کی بات سنی ہے، ان کی آپ نے بات سنی کہ تفتیشی جو ہے وہ بار بار پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے لے بھی چکا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہیں سما ٹی وی کے روز سلیمان صاحب، جو اس کیس کو پہلے دن سے جو ہے وہ باریک بینی سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو جو اس کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں اور اس کو کور بھی کر رہے ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ روز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ 2.5 سال قبل ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے، پولیس جو ہے ہیلے بہانوں سے پیسے بھی لیتی رہتی ہے، ڈی پی او کے پاس بھی لوگ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کی جانب سے یہ جو سستی اور لاپرواہی دکھائی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ آپ نے لیا۔ یہ جو کیس ہے بڑا افسوسناک صورتحال ہے، اس میں جو ہمارے پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل سامنے ہمارے نظر آ رہی ہے کہ اگر غریب کی کوئی بیٹی ہے تو اس کو جو ہے کوئی اس کی اگر اغوا ہوگی ہے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم کچھ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کیسی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے کہ غریب آدمی جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس سے جو ہے وہ پولیس والا تفتیشی افسر جو ہے وہ ₹1,00,000 کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جی میں جب تفتیش کروں گا کہ آپ مجھے ₹1,00,000 دو گے۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں ان کے کیا رویے ہیں۔ آپ لوگ، ایک جو ہے زینب قصور کی تھی، اس کا والد جو ہے وہ ظاہر امیر تھا تو پوری انتظامیہ جو ہے وہ ہل گئی تھی، اور ایک یہ خانیوال کی جو ہے زینب ہے کہ جس کے لیے جو ہے نہ کوئی ڈی پی او کے پاس بھی، جیسے انہوں نے بتایا کہ جی ہم جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اور ڈی پی او کے حکم کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات میں ان کی درخواستوں پر نوٹس لے رہے ہیں، جبکہ نیچے نہ کوئی ایس ایچ او ان کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے تفتیشی ان کی بات سننے کو تیار ہے۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی جو ناکامی ہے یا پولیس کا جو رویہ ہے، جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے جو معاملات ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ روز سلمان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے تو آپ نے ان کی بات سنی۔ پولیس کے رویے تبدیل نہیں ہو رہے، مختلف حکومتیں آئیں، حکومتیں چلی گئیں، افسران آئے، افسران چلے گئے، سب بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے تھانہ کلچر کے اندر تبدیلی کی ہے۔ وہاں پر آنے والے سائلین کے ساتھ پولیس کے جو افسران ہیں وہ خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے، اور بغیر رشوت کے ان کے جو معاملات ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ حل کیے جائیں گے، مگر ضلع خانیوال کے اندر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مختلف ڈی پی اوز آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر تبدیلی کے دعوے کیے، مگر تبدیلی جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ 2.5 سال سے ایک بچی اغوا ہے، اس کا تاحال پولیس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ تفتیشی کے حوالے سے یہاں تک بھی بتایا گیا ہے، میں یہاں ورثہ کی جانب سے، کہ وہ کہتا ہے کہ مثل ہی گم ہو گئی ہے۔ ایک سرکاری ریکارڈ، تھانے کا ریکارڈ اور ایک مثل گم ہو جانا پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ کیا تھانوں میں صرف ان کو مزے لینے کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ کرپشن کریں، مال بنائیں اور شام کو گھروں میں جائیں، غریب کی کوئی داد رسی نہیں کرے گا؟
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اور سینئر جرنلسٹ موجود ہیں جو PNN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خانیوال سے، اور انہوں نے بھی اس سٹوری کو پہلے دن سے لے کے آج تک کور کیا ہے۔ تو ہم نعیم اقبال چودھری صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ نعیم صاحب بتائیے گا اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا، کیا آپ کے سامنے آئے، کیا اصل حقائق ہیں کیا اس کے؟ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ فریاد اپنی لے کر بار بار جو ہے DPO خانیوال کے پاس گئے، SHO مخدوم پور کے پاس گئے، DSP صدر کے پاس گئے، لیکن ان فریادیوں کی فریاد کسی افسر نے نہیں سنی۔ 2.5 سال پہلے جو ہے 12 سال کی ایک ننھی زینب جو ہے انہی جھوپڑیوں سے جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر اغوا ہوتی ہے، اور وہ ملزم اتنے بااثر ہیں کہ یہاں پر گن پوائنٹ پر آئے، اسلحہ کے ساتھ آئے، اور یہاں سے جو ہے گن پوائنٹ پر بچی کو اٹھایا اور ہوائی فائرنگ کافی دیر تک جو ہے وہ کرتے رہے۔ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے، علاقے کے لوگوں نے 1-5 پر پولیس کو اطلاع دی، اور بدقسمتی سے اس وقت کے جو SHO تھے انہوں نے 15,000 روپے ان سے لے کر پھر FIR کاٹی، لیکن ملزمان کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی 12 سال کی ننھی زینب کو آج تک بازیاب کروایا۔ یہ 2.5 سال سے کبھی DPO آفس کے جا رہے ہیں، کبھی DSP کے پاس جا رہے ہیں، کبھی SHO کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے چکر لگ چکے ہیں کہ ہمارے جوتے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ہماری ننھی زینب جو ہے وہ پولیس نے بازیاب صرف اس لیے نہیں کرائی کہ ہم خانہ بدوش ہیں، ہم کچرا چننے والے لوگ ہیں، ہم کچرا چن کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور پولیس اب بھی ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ کتنا افسوسناک امر ہے پولیس کے لیے بھی۔ اور تفتیشی افسر کے ساتھ میری خود بات ہوئی ہے، میرے پاس کال ریکارڈنگ ان کی موجود ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جی مسری گم ہو گئی ہے۔ اب مسری گم ہو گئی ہے تو وہ زینب کو کہاں سے وہ تلاش کریں گے؟ اس معاملے کے اوپر IG صاحب نے DPO خانیوال سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور DPO صاحب جو ہے اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ برا محسوس کر گئے کہ ہاں مجھ سے IG صاحب نے پوچھا تو وہ کیوں پوچھا ہے، یہ واقعہ پرانا ہے۔ میرے بھائی پرانا ہے تو اس کو امریکہ کی پولیس نے تو نہیں آ کے اس بچی کو جو ہے وہ بازیاب کروانا ہے، یہیں کی پولیس نے کروانا ہے۔ پولیس اپنا کام جو ہے پراپر طریقے سے کرنا نہیں چاہتی چونکہ یہ غریب لوگ ہیں۔ اگر یہی بچی کسی امیر زادے کی ہوتی، کسی MNA MPA کی بیٹی ہوتی، تو آج یہ بچی بازیابی ہو چکی ہوتی اور ملزمان جو ہے آدھی سزا بھی کاٹ چکے ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور موڑ پر بختاور بھٹو زرداری کو جو ہے وہ صرف ڈرون کیمرے کا ایک ہلکا سا پر لگا تھا، معمولی سی زخمی ہوئی تھی۔ خانیوال سے لے کر لاہور تک کی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی تھی، اور کافی سارے لوگوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، سب کچھ ہوا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر ایک یہ بھی انسان ہے، خانہ بدوش ہیں، ان کی بچی کو جو ہے گن پوائنٹ پر اغوا کیا، اور 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے والدین کے، اس بچی کے والدین کے، والدہ کے، والد کے، بہن بھائیوں کے، چچا چچی، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہر چڑھتا ہوا سورج جو ہے ہم اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہماری زینب آج ہمارے گھر میں آ جائے گی، لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ خانہ بدوش ہیں، ان کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ DPO جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، SHO ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم اقبال صاحب۔ جیسا کہ آپ نے نعیم اقبال صاحب کی بات سنی، سینئر صحافی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مختلف والدین نے مختلف طریقوں سے ویڈیوز بنائی ہیں، IG صاحب اس چیز کا نوٹس لیں، اور IG صاحب کو بھیجی گئی ہیں، جس پر IG صاحب نے DPO خانیوال سے فرداً اس چیز پہ اوپر بات بھی کی، پوچھا بھی صحیح کہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی پولیس کی جانب سے جو رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے متعدد بار درخواستیں دی، DPO آفس کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی کام جو ہے وہ تھانے میں نہیں ہو رہا۔ شہریوں کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ننھی زینب کا خاندان جو ہے وہ روزانہ جو ہے اسی امید پر صبح اٹھتا ہے کہ آج ہماری جو زینب ہے وہ گھر آ جائے گی، مگر شام ہو جاتی ہے، زینب گھر نہیں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کا رہن سہن آپ کو گھر دکھائے کہ یہ کس طرح سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ نہایت ہی غریب لوگ ہیں، اور یہاں پر یہ روزانہ کچرا چن کے خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس ان سے پیسے لے رہی ہے، 3,000 ایک دفعہ لیا ہے، 15,000 ایک دفعہ لے لیا، 2,000 ایک دفعہ لے لیا۔ آپ کہتے ہیں مثل گم ہو گئی ہے، 1 لاکھ روپے دو، مثل ڈھونڈنی ہے۔ کیا IG صاحب یہ آپ نے جو فورس بنائی ہے صرف مزے لینے کے لیے ان کو بنایا ہوا ہے؟ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں خانہ بدوش ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کی بچی نہیں ہے؟ پولیس کا کام ہے جو بھی مغوی ہے اس کو بازیاب کرواتی، اگر بازیاب کروانا تھا کسی عدالت میں پیش کرتے، اس کے بیان کرواتے۔ اس حوالے سے خانیوال کی پولیس جو ہے وہ بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ ہمارے، جب ان سے ہماری خانہ بدوشوں سے بھی بات ہوئی اور دیگر لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس جو ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کر رہی، جب بھی جاؤ پیسے پیسے پیسے، صرف پیسے دے دو، کام نہیں کرنا، نہ مغوی کو بازیاب کروانا ہے۔ خانہ بدوش کے جو اہل خانہ ہے وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں IG پنجاب صاحب سے، IG پنجاب صاحب خدا را خانیوال کے اوپر رحم کریں، یہ لوگ بھی انسان ہیں۔ ان کی ایک بچی جیتی جاگتی 11 سال کی بچی گھر سے 2.5 سال ہو گیا اغوا ہوئے، جس کو آج تک پولیس بازیاب نہیں کروا سکی ہے۔ خدا را اس چیز کا نوٹس لیں اور ان کی بچی کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے۔